قرآن مجید میں درج ذیل موارد کا ذکر کہ کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح اس کے لیے ہے جو تزکیہ نفس کرے گا، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. تو متقین وہ لوگ ہیں جو تزکیہ نفس کرے گا، تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. ابھی سے کرو گے تو کچھ بنو گے، ہماری عمر میں کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے. ایک کام آپ کر سکتے ہیں اس وقت، کیا کر سکتے ہیں؟ نہ حسرت کر سکتے ہیں، صرف ہائے افسوس نہیں کر سکے ہم. حسرت کر سکتے ہیں، جی ہاں صرف حسرت کر سکتے ہیں. تو آتے ہیں اپنے تفسیر کی طرف. چند جملے مختصر ہے آج. آیت نمبر 5 سورہ بقرہ کی، اس میں 2-3 باتیں ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. ٹوٹل ایک ہی صفحہ ہے، زیادہ نہیں ہے. تو سورہ بقرہ کی 5ویں آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. 2 نتیجے بیان کیے ہیں متقین کے لیے. یہ پورا جو ہے 5 آیتیں متقین کے بارے میں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے والذین نا بابا کدھر سے بیان کریں. کل جو 3 باتیں بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. 3 یہ باتیں ہیں. یہ 6 صفات، ٹھیک. ان 6 صفات کے بعد خدا نے 2 نتیجے دیے ان کو، ان متقین کو. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، چونکہ شروع میں بتایا کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن میں. چونکہ یہ متقین ہیں، یہ 6 کام کرتے ہیں یہ لوگ. 6 صفات ہیں، 6 صفات کے بعد ہدایت پر ہیں یہ لوگ. تو آخری نتیجہ بھی خدا متعالی نے اسی آیت میں بتایا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ سعادت مند ہیں اور کامیاب ہیں. تو پوری زندگی کا اور دینی زندگی کا خلاصہ خدا متعالی نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمایا. ذالک الکتاب، یہ قرآن باعظمت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کی 6 صفات ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیبی امور پہ ایمان رکھتے ہیں. خدا غائب ہے ایمان رکھتے ہیں، انبیاء غائب ہیں ایمان رکھتے ہیں، کتب جو ہیں اور ائمہ غائب ہیں ایمان رکھتے ہیں، آخرت غائب ہیں ایمان رکھتے ہیں، غیبی امور پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کا رابطہ مضبوط ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کنجوسی نہیں کرتے، جو کچھ خدا نے مال یا علم یا حکمت یا تجربہ جو بھی دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں، ان دوسروں کو سکھاتے ہیں. واضح مصداق آقا امام صادق نے فرمایا کہ علم نشر کرتے، ان کو خدا نے علم دیا، دوسروں کو علم، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ 3 کام کرتے ہیں، ایمان بالغیب، اقامہ نماز اور انفاق. اور اس کے بعد قرآن پر ان کا ایمان ہے، یؤمنون بما انزل الیک، جو خدا کی طرف پیغمبر پہ نازل ہوئی کتاب اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ 4 وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم وغیرہ، جن پر صحیفے حضرت ابراہیم وغیرہ پہ نازل، سب پہ ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ 5. اور وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ 6 صفات ان کی ہیں یہ متقین. ان کے لیے 2 نتیجے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو غیب پر ایمان رکھنے والے متقین، نماز ادا کرنے والے، انفاق کرنے والے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے کی جزا کامیابی ہے اور سعادت ہے، فلاح و کامیاب، فلاح اور کامیابی اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ سعادت کی آخری منزل کو فلاح کہتے ہیں. کامیابی نے مکمل جسے کامیابی ملتی ہے، کامیابی کی آخری منزل، کامیابی قدم بقدم ہے، آخری منزل کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فلاح. خداوند متعال نے کائنات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے میں نے خلق کیا. خداوند متعال نے پوری کائنات کو انسان کے لیے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ خلق تو جو ہیں
میں نے ساری کائنات تمہارے لیے خلق، وہ خلقتک لاجلی، حدیث قدسی میں آیا کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. تو ساری کائنات انسان کے لیے خداوند متعال نے خلق کیا، اور انسان اور جنات کو عبادت کے لیے خلق فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور جو ہے عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اعبدوا ربکم، آگے فرمایا لعلکم تتقون. روزے کا فرمایا کہ تقوی ہے، لعلکم تتقون. رمضان مبارک میں روزہ تاکہ تمہیں جو ہے تقوی حاصل ہو جائے. اور تقوی کا آخری نتیجہ فلاح و کامیابی ہے. تو ایمان کے بعد، عبادتوں کے بعد آپ کو ایک چیز ملے گی، تقوی. عبادت کے بغیر نہیں ملتی تقوی. اطاعت کرنا ہوتا ہے، اطاعت میں ہی تقوی ہے، فرمان برداری میں ہی یہی تقوی ہے. ہمیشہ خدا متعال کا فرمان بردار ہے ہر کام میں، انجام دینے والے کاموں میں، انجام نہ دینے والے دونوں میں خدا متعال کی مرضی کو مد نظر رکھا. آپ نے عمل کیا تو آپ ہو جائے متقی. اور جو ہے تقوی کامیابی اور فلاح تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تقوی اختیار کرو اے صاحبان عقل، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے. فلاح یعنی آخری کامیابی بھی تمہیں مل جائے. تو اس آیت میں خلاصہ و لب لباب ضابطہ حیات بشری جو خدا نے حاصل کیا، شاید یہی ہے قرآن مجید میں. کل قرآن میں عبادت کا حکم ہے، یہی بتایا کہ کائنات تمہارے لیے میں نے مسخر کیا، فلاں فلاں سب اسی کے اندر ہے. تمہیں عبادت کے لیے خلق فرمایا تاکہ تم تقوی متقی بن جاؤ. متقی کا نتیجہ یہی ہے اور یہی انسان کی کامیابی ہے. لہذا قرآن میں کامیاب افراد کی خصوصیات بھی بیان ہوئی ہیں، تفصیل سے آپ جا سکتے ہیں. مثلا معاشرے کی برائی اور خرابی کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے والے، یہ متقی افراد اور کامیاب افراد کی نشانیوں میں سے یہ ایک. تو جو لوگ معاشرے کے امور سے غفلت برتتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے کامیابی. کامیاب افراد نہیں کہہ سکتے. خود غرض ہے، خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، خود جیتے ہیں، خود مرتے ہیں، معاشرے کی فکر نہیں ہے، باقی افراد کی فکر نہ ہو. من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، پیغمبر صاحب نے فرمایا. صبح اٹھے اور مسلمان کہتے فلسطین کی کیا فکر ہے مجھے، کشمیر کی مجھے کیا فکر ہے، افغانستان کی مجھے کیا فکر ہے، دوسروں کی کیا فکر ہے، نہیں ہے. تو فرمایا اصل مسلمان نہیں ہے یہ. تو لہٰذا جو ہے آقا امام زمان علیہ السلام کے منتظرین کی جو خصوصیت بیان کی ہے خداوند متعال نے، وہ بھی یہی ہے کہ جو ہے صالح ہونا، مصلح ہونا. صالح ان خود اچھے بنے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے سے رابطے میں رہو، اپنے امام سے رابطے میں رہو معاشرے کے لیے، یہ کامیاب ہے. تو لہٰذا معاشرے میں جو لوگ صالح و اصلاح، صالح بننے کی اور اصلاح کرنے کی کوشش، یہ امر معروف نہیں نہی منکر، مثلا یہی ہے نا صالح اور اصلاح. امر معروف نہیں، خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کے لیے امر معروف نہی منکر ہے، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اصلاح. تو کامیابی نہیں کے لیے یہ ایک نشانی ہے. معاشرے میں فعال افراد، اصلاح معاشرے کام کرنے والے افراد، اصلاح معاشرے کی آخری منزل ظہور آقا امام زمان علیہ السلام میں مکمل اصلاح ہو جائے گی، مکمل اصلاح ہو جائے گی. اور اس قدر اصلاح ہو جائے کہ کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس قدر بھی اصلاح ہو سکتی ہے. اس دن احادیث عرض کیا، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ انسان کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی مولوی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کسی اسکول کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کسی بھی تعلیم کی ضرورت نہیں رہے گی، حتیٰ کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، حتیٰ انسان کو کسی چیز کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کپڑا بھی خود بخود اس کا کلر بھی تبدیل ہوگا، کپڑا خود بھی بڑھے گا. جب آپ بڑھتے جائیں، آپ کے ساتھ بچے کو کپڑا پہنائیں گے، بچہ بڑا ہوگا، کپڑا بھی ساتھ ساتھ بڑا ہو جائے گا، اور اپنی جو رنگ پسند کرے وہی رنگ اس پر آ جائے گا. انسان کے ارادہ کام کرے گا وہاں پہ. اس قدر
نہ کوئی بیماری رہے گی، نہ کوئی ڈاکٹری کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جگہ جگہ زمین آباد ہے، میوے مسلسل لگے ہوں گے، فصلیں بھی مسلسل لگی ہوں گی، کمی نہیں آئے گی. 4 کے 4 فصلوں میں میوے بھی لگے ہوئے ہیں، فصلیں بھی لگی ہوئی ہیں. آپ ادھر اتاریں گے میوے دوبارہ آ جائیں گے، ادھر سے فصلیں اٹھائیں گے آپ دوبارہ فصل آ جائے گی. مثلا یہ کامیابی بھی آخری منزل کہ انسان کے لیے فضائیں مسخر ہو جائیں، انسان ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا کا نظارہ کر سکے، کوئی چیز اس سے چھپی نہ ہو، ہر شخص کو دیکھ سکے، ہر شخص سے گفتگو کر سکے، رابطہ کر سکے. مثلا آخری منزل فرشتے انسان کی ملاقات کے لیے آ جائے، انسان فرشتوں سے ملاقات کرے، حتیٰ مردوں کو زندہ کر سکیں گے، انسان اپنے مردوں کو زندہ کر سکیں گے، بلا سکیں گے، انہیں اپنے ساتھ بٹھا سکیں گے. یہ آخری کامیابی آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہے. تو اس ابھی سے ہمیں مصلح ہونا چاہیے. مصلح کل آقا امام زمان ہے، جزوی طور پر ہمیں مصلح ہونا چاہیے. تو قرآن کریم میں کامیاب افراد کی ایک نشانی صالح و مصلح افراد ہے، اور دوسری نشانی وہی امر معروف نہی از منکر جو عرض کیا کہ وہی معاشرے میں کوشش کرتے ہیں. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ ایماندار ہوتے ہیں، اللہ پہ، رسول پہ ایمان رکھنے کے علاوہ جو ہیں خدا، رسول اور دین اسلام کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں، درد دین رکھنے والے ہوتے ہیں، دین کے لیے قیام کرتے ہیں، دین کے لیے قیام کرتے ہیں. اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک ایک کر کے، دو کر کے قیام کرو خدا کے لیے، اٹھو کام کرو. ایک حتیٰ تم اکیلے بھی پھر بھی اٹھو، کچھ نہ کچھ کرو معاشرے میں. ایک بچے کو قرآن پڑھاؤ، ایک بچے کو وضو سکھاؤ، مثلا ایک بچے کو، ایک لڑکی کی شادی کرا دو، ایک جوان کی شادی کرا دو، ایک کا گھر آباد کرو دو، مثلا کچھ نہ کچھ معاشرے میں اصلاح. ان تقوموا للہ مثنی، دو کر کے نہیں ہو سکتا ہے، وہ فرادا، ایک ایک کر کے بھی اٹھو. یہ نشانی ہے. اور چوتھی نشانی ایثار کرنے والے ہیں. ایثار کیا ہے؟ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایثار. تو یہ مومنین کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کھائیں، آپ کھائیں، آپ کھائیں. ایثار ہوتا ہے. کربلا میں ایثار ہے، کربلا میں اصحاب پہلے چلے جاتے ہیں، ایثار کرتے ہیں. اہل بیت بعد میں جاتے ہیں، امام سب سے آخر میں ہوتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، خود کو پہلے نثار کر لیتے ہیں. یہ ایثار ہے ایک طرح کا. تو ایثارگر ہوتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو محدود کر لیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو پوری کر لیتے ہیں. اور پانچویں نشانی قیامت کے دن نیکیوں کی وجہ ان کا میزان میں ان کا جو پلڑا باری ہوگا، وزن زیادہ ہوگا. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جہاں اعمال کا پلڑا باری ہوگا. یہ اصحاب یمین کی اور کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے کامیابی کوشش اور محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. قرآن مجید میں درج ذیل موارد کا ذکر کہ کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح اس کے لیے ہے جو تزکیہ نفس کرے گا، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. تو متقین وہ لوگ ہیں جو تزکیہ نفس کرے گا. تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. ابھی سے کرو گے تو کچھ بنو گے، ہماری عمر میں کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے. ایک کام آپ کر سکتے ہیں، اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ نہ حسرت کر سکتے ہیں، صرف ہائے افسوس نہیں کر سکے ہم. حسرت کر سکتے ہیں، جی ہاں، صرف حسرت کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں. استغفار تو کریں گے، وہ تو بوڑھوں کی نشانی ہے. استغفار نچی من پیر شدم، یہی ہے استغفار نچی کہ ابھی نہیں کر سکتا میں. وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار، وہی ہے. جو ابھی کر سکتے ہو ابھی کریں، کچھ بنو گے، کچھ دیکھو گے، کچھ سنو گے، کچھ سمجھو گے، کچھ مقام حاصل کرو گے، دوسروں سے آگے نکل جاؤ گے. دوسرے جس منزل پر ہے ادھر سے کچھ آگے نکل. یہ آپ لوگوں کا کام ہے اگر جانا چاہیں آگے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جنہوں نے اپنے نفس کو زمین میں دفن کر دیا،
وہ ناکام ہو جاتا ہے. یعنی انسان نے مادیات میں اپنے نفس کو اسیر کر دیا. وقد خواب من دساہا. تو جو ہے فلاح کے لیے ایک شرط تزکیہ ہے، کامیابی کے، اور جہاد کوشش ضروری ہے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرو. متقین جہاد نہ کرنے والا متقی نہیں ہے. متقی صرف تسبیح والے نہیں ہوتے، صرف سجدگاہ والے نہیں ہوتے. جہاد بہترین جہاد علمی جہاد ہے. بہترین جہاد علمی جہاد ہے. علم پھیلائیں. اگر امام زمان کا ظہور جو ہے ہوگا تو زیادہ علم پھیلائیں، تب ظہور میں. جہالت پھیلانے سے ظہور نہیں ہوگا. علم پھیلائیں، ان کی مدد ہوگی. اور اسی طرح کامیابی کے لیے نماز ضروری ہے، عبادتیں ضروری ہے، خضوع و خشوع وغیرہ، پاک دامنی، عفت. یہ قرآن میں اس طرح بے شمار آیتیں ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اسی طرح مثلا بہت سا استقامت، پائی مردی مثلا، یہ چیزیں ضروری ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جو قرآن مجید. تو یہ ساری چیزیں ہیں. خلاصہ اس کو وہاں پہ رہنے دیں. قرآن میں ایک ایک کر کے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ایک ایک کتابیں لکھی گئی ہے، ایک ایک. خود اسی تفسیر ہے، یہ جو تفسیر ہے اس پہ 20 کتابیں اسی تفسیر سے لے کر لکھی گئی ہیں. اس کا خلاصہ الگ سے ہے. اس کے اندر جتنے موضوع اس کو الگ الگ اور بھی لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے. یا آپ مثلا مطالب نکال سکتے ہو. تو خلاصہ اب آخری جو 2 پیغام ہیں اسی آیت میں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ متقین جو یہ 6 کام کرتے ہیں ان خدا کی طرف سے، یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس پر ہیں. اور یہی لوگ کامیابی کی آخری منزل پر ہیں. اولئک ھم المفلحون. 2 پیغام ہیں. ایک یہ کہ سچے مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت کی ضمانت دی گئی ہے. متقین خصوصی ہیں خدا کی طرف سے. اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. باقی لوگ صرف نعرے لگانے والے ہیں. جو ہمارے ملک میں صرف نعرے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑا کام ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ منقبت خوانی ہو رہی ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور منقبتیں ہو رہی ہیں، نوحے پڑے جا رہے ہیں. بس ایک سے ایک یہی ہے ہمارا سب کچھ، اور کچھ بھی نہیں کرتے. مسلمان مارے جا رہے، ایک بیان بھی نہیں ہے. ایک جلوس نکالا ابھی تک ہم نے نہیں نکالا ہے. افغانستان میں طالبان نے دھمکی دی ہے اور کہا کہ ہم حملہ کریں گے، اور ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. یعنی افغانستان سے بھی پیچھے ہو گئے، طالبان سے بھی پیچھے رہ گئے. طالبان سے بھی پیچھے رہ گئے ہم لوگ. ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے ابھی بھی دیا کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، پیغام انہوں نے دیا. حکومتی سطح پر انہوں نے پیغام دیا، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے. تو سچے مومنین کے لیے خدا کی طرف سے خصوصی ہدایت ہے. ہدم جو ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ہدایت ہے انہیں. تو وہ خاص ہدایت ہے. اور دوسرا پیغام ایمان و تقوی انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے. للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. یؤمنون، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. اور یہ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیابی کی آخری منزل تک جانے والے ہیں. تو یہ جو 6 صفات ہیں اگر یہ پیدا کر سکے، اس کے بعد باقی صفات آپ میں پیدا ہوتے جائیں گے. جہاد کی خصوصیات، امر معروف خصوصیات، اصلاح کی خصوصیات، اور مصلح ہونے کی خصوصیات سب انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گے. بہرحال یہ قرآن کا پیغام ہے. انشاءاللہ دعا کریں خداوند ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.